ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، ہم آپ کی خدمت میں آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جزیرۃ العرب کے احوال کیا تھے اسے بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو دور اور زمانہ ہے اسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے اور تاریک ترین دور کہا جاتا ہے، کہ جب انسانیت عقیدہ توحید سے دور تھی اور عقیدہ توحید سے محروم تھی، کہ اور اللہ رب ذوالجلال کے اس نور سے دور تھی کہ جو نور آسمانوں اور زمینوں کو منور اور روشن کرنے والا ہے، اور جس دور میں ساری انسانیت کے نفوس پر تاریکی اور سیاہی چھائی ہوئی تھی، تو ایسے دور کو دور تاریکی ہی کہا جائے گا۔ تو دور تاریکی اور دور جاہلیت، جس میں عرب معاشرے میں ہر قسم کی برائی عام تھی اور انسانیت بالکل خودکشی کے راہ پر گامزن تھی، اس دور میں انسان اپنے آپ کو اور فراموش کر چکا تھا، گویا انسان خود فراموش اور خدا فراموش ہو چکا تھا، اور خیر و شر کے درمیان امتیاز کو کھو چکا تھا۔ تو اس دور کی میں کوئی برائی ایسی نہ تھی جو اس دور میں نہ پائی جاتی تھی، کہ بالکل ایک فساد عظیم اور ایک عظیم بگاڑ پورے جزیرۃ العرب میں پھیل چکا تھا، اور عرب معاشرہ شراب نوشی اور جوے کا رسیا اور دلدادہ ہو چکا تھا۔ شراب بالکل عام تھی، کہ شراب کے بغیر اہل عرب کی کسی مجلس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہر مجلس میں شراب نوشی اور مے نوشی یہ بالکل عام تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جن حضرات صحابہ نے اسلام قبول کیا اور جن کے قلوب کو اللہ رب العزت نے پاکیزہ اور پاک بنایا تھا، جن کے نفوس میں پاکیزگی تھی، تو ایسے حضرات صحابہ نے قبولیت اسلام کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کہ مسلمان اور شراب ان دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا ہے، شراب یہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہو سکتی ہے، کہ جن میں حدیث کی کتابوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اور دیگر صحابہ کا ذکر ملتا ہے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شراب حرام ہونا چاہیے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں شراب کے نقصانات اور اس کی خرابیوں اور جوے کے جو نقصانات ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے سے متعلق، قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، کہ ان دونوں کے اپنانے میں یا شراب نوشی میں اور جوئے کے کھیلنے میں بڑا نقصان ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے چند منافع بھی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت جو احکام اور قوانین عطا کرنے والی جو ذات ہے، اللہ رب العزت نے شراب میں کچھ منافع بھی اللہ نے ذکر فرمائے، لیکن ان دونوں کا نقصان بڑا ہے۔ جتنے محرمات ہیں، جتنے اللہ کے حرام کردہ چیزیں ہیں، ان محرمات میں اللہ نے کچھ منافع بھی رکھے ہیں، کچھ فوائد بھی رکھے ہیں، لیکن ان فوائد کے مقابلے میں ان کے جو نقصانات ہیں، ان کی جو خرابیاں ہیں، یہ بے شمار ہے۔ کہ شراب نوشی سے وقتی طور پر انسان کو لذت اور فرحت حاصل ہوتی ہے، اور جوئے بازی میں، جوئے کے کھیلنے میں انسان کو بلا محنت و مشقت مال حاصل ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں، شراب میں اور جوئے بازی میں بڑا گناہ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے، ان کے فائدے سے زیادہ ان کا نقصان ہے۔ تو شراب سے متعلق اللہ رب العزت نے یہ پہلی آیت نازل فرمائی، اس کے بعد تدریجاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام فرمایا۔ ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں یا جن کے مزاج میں، جن کی گھٹی میں شراب نوشی تھی، اور جو شراب نوشی کے عادی اور دلدادہ اور رسیہ تھے، ایک لخت شراب کا چھوڑنا یہ ان کے لیے دشوار تھا، تو اللہ رب العزت نے تدریجاً عرب معاشرے میں یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ نے تدریجاً آہستہ آہستہ اللہ نے شراب کو حرام فرمایا ہے۔ اس کے بعد حرمت خمر سے متعلق، شراب کی حرمت سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت، اللہ نے شراب کے نقصان سے متعلق یا شراب نوشی کی حالت میں نماز کی ادائیگی سے اللہ نے منع فرمایا ہے، کہ جس کا ایک شان نزول تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرات صحابہ کی دعوت کی تھی، کہ جن میں بہت سے حضرات صحابہ شریک ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ طعام کے بعد، کھانے کے بعد شراب نوشی کا دور چلا، تو حضرات صحابہ نے شراب نوشی فرمائی، کیونکہ اس وقت تک شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کے نقصانات سے متعلق تو آیت نازل ہوئی تھی۔ تو شراب نوشی کے بعد نماز مغرب کا وقت آیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے امامت کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آگے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شراب نوشی کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز مغرب کی امامت فرمائی، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت فرمائی، جس میں لا اعبد ما تعبدون کے بجائے حضرت علی نے اعبد ما تعبدون تلاوت فرمائی، نحن نعبد ما تعبدون یہ تلاوت فرمایا، کہ جس کی وجہ سے بالکل معنی اور مطلب پورا بدل جاتا ہے۔ تو جب اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو اللہ رب العزت نے شراب سے متعلق یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، حالت نشہ میں تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ، اے ایمان والو حالت نشے میں، نشے کی حالت میں تم شراب کے قریب بھی مت پھٹکو۔ تو یہ شراب سے متعلق یہ دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی،
جو سورہ مائدہ کے سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ مائدہ احکام کے نزول کے اعتبار سے سب سے آخری صورت قرآن مجید کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں جن احکام کو حلال قرار دیا ہے اور جن احکام کو حرام قرار دیا ہے، قیامت تک وہ احکام حلال و حرام ہی باقی رہیں گے، اس میں کسی قسم کے نسخ اور تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ مائدہ میں جن احکام کو اللہ نے حلال قرار دیا اسے حلال سمجھو، اور جن احکام کو اللہ نے حرام قرار دیا انہیں حرام سمجھو۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ رب العزت نے شراب کو اور خمر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ عرب معاشرے میں شراب نوشی بالکل عام تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ارشاد میں شراب کے نقصانات بیان فرمائے۔ دور جاہلیت میں جو شراب نوشی عام تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے آنے کے بعد اس شراب کے مزاج کو اور شراب نوشی کے نقصانات کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوامع الحدیث میں، جوامع الکلم میں سے یہ حدیث ہے، یعنی جوامع الکلم سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات ہیں جن کے الفاظ تو مختصر ہیں لیکن جن کے اندر معانی کا ایک بڑا سمندر پنہا اور پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر سا ارشاد ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے نقصان کو بیان کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخمر جماع الاثم، شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ تمام گناہ جو ارتکاب ہوتا ہے، انسان جن گناہوں اور معصیتوں کا ارتکاب کرتا ہے، اکثر اس کے پیچھے شراب نوشی کا دخل ہوتا ہے۔ چور چوری کرتا ہے تو شراب کی حالت میں وہ ہوتا ہے، یا کوئی اور آدمی کسی اور جرم کا، کسی اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، یا کوئی اور قسم کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، جب تحقیق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شراب نوشی اور مے نوشی کی حالت میں تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب معاشرے سے جو شراب نوشی کے عادی تھے، شراب کی نقصانات کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو شراب نوشی کا عادی ہے۔ امت کا ایک طبقہ ایسا ہے مسلم معاشرے میں، مسلمان بھائی غیر مسلم تو ان کے لیے شراب کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کے لیے شراب گویا شربت کی طرح ہے، لیکن مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے شراب نوشی کے عادی ہیں۔ شراب نوشی کے بعد عورتوں پر مظالم اور ظلم و ستم کا کرنا، یہ مسلم معاشرے میں ایسے بے شمار واقعات پیش آ رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آج پورے طور پر صادق آ رہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے یہ بیان فرمایا تھا کہ شربت الخمور، کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ قیامت سے پہلے ایک علامت یہ پائی جائے گی کہ شراب بالکل علل اعلان شراب پی جائے گی، شراب نوشی بالکل عام ہو جائے گی۔ کہ آج مسلمان معاشرے میں اور مسلمانوں کے محلوں میں وین شاپ اور شراب کی دکانیں بالکل عام ہوتی جا رہی ہیں، ایک کے بعد دیگرے مسلمانوں کے محلوں میں شراب کی دکانیں کھلتی جا رہی ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں شراب کے نقصانات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلم معاشرے کو اس لت سے اور اس بیماری سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دور جاہلیت میں جوئے بازی عام تھی۔ جوا یہ عام تھا کہ جوئے میں جو انسان کو بلا محنت و مشقت مال حاصل ہوتا ہے، کہ جوا یہ عام تھا۔ آج کے معاشرے میں بھی جوا بالکل عام ہوتا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے کلب ہیں کہ جہاں جوا کھیلا جاتا ہے، کہ انسان اپنی محنت و مشقت سے اور خون اور پسینے کو بہا کر کمائی ہوئی محنت اور پونجی کو انسان جوے کی شکل میں کھو بیٹھتا ہے،
کہ جس اللہ رب العزت نے جوے کو حرام فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی اس آیت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے بعد جوے کے بارے میں بھی فرمایا قل فیہما اثم کبیر، کہ جوے میں بڑا نقصان ہے، کہ جس کے ذریعے سے ایک فرد، ایک انسان تو بالکل کنگال ہو جاتا ہے کہ اپنی پونجی اور سرمایہ سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور دوسرا فرد بالکل مال کماتے جاتا ہے، بلا محنت و مشقت اسے مال اور دولت حاصل ہوتی جاتی ہے۔ کہ زمانے جاہلیت میں جوے کی مختلف شکلیں تھیں، تو آج کے اس دور میں، دور جدید میں، جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جاہلیت تھی، جاہلیت اولا، گویا کہ وہ پھر لوٹ کر آئی ہے، کہ زمانے جاہلیت میں جو برائیاں پائی جاتی تھیں، آج کے معاشرے میں وہ تمام برائیاں پائی جا رہی ہیں۔ اور اسی طرح زمانے جاہلیت میں، دور جاہلیت میں دختر کشی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، یہ عام ہو چکا تھا، کہ انسان اپنی لخت جگر کو اور اپنی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں اسے قتل کر دیا کرتا تھا، کہ لڑکی کی پیدائش کو باعث عار اور باعث شرم سمجھا جانے لگا تھا، کہ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم، اور جب ان میں سے، زمانے جاہلیت کے لوگوں میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی بشارت اور خوشخبری سنائی جاتی ہے، ظل وجہہ مسودن، کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، کہ لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے باعث عار اور باعث ننگ اور باعث شرم سمجھ کر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے۔ لڑکی کی پیدائش کے بعد کہ باپ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا جاہلی معاشرے میں کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا منہ دکھا سکے، لوگوں کو صورت دکھا سکے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا تو وہ اسے ذلت کے ساتھ اور حقارت کے ساتھ یا تو اس لڑکی کو زندہ رکھتا تھا، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے اپنے ہی ہاتھوں مٹی کے سپرد کر دیتا تھا، یعنی اسے قتل کر کے اسے یا اسے زندہ دفن اور زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ سنگ دلی اور شقاوت قلبی اور سخت دلی یہ انتہائی آخری درجے کو پہنچی ہوئی تھی کہ ایک باپ اور ایک انسان اپنی ہی لخت جگر کو، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں زندہ دفن کر دے، یہ انتہائی سنگ دلی کی بات تھی۔ تو زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کی پیدائش کو باعث عار اور باعث شرم سمجھا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں تو یہ صورتحال تو تھی ہی، لیکن آج کے اس مہذب دنیا میں، مہذب معاشرے میں، غیر مسلم تو دور کی بات ہے کہ مسلمان لڑکیوں کی پیدائش کو باعث عار اور باعث شرم سمجھنے لگے ہیں، کہ ایسے بے شمار واقعات پچھلے سالوں میں اور پچھلے ایام میں سننے کو ملے، کہ ایک بنگلور کا ایک واقعہ اخبارات میں بھی شائع ہوا تھا، کہ ایک مسلمان صاحب کہ جن کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی اور لڑکی کی پیدائش کو وہ نہ چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنی لڑکی کو بالکل زخم پہنچا کر اپنی لڑکی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑی شرم اور عار کی بات ہے کہ زمانے جاہلیت کے جو کفار لڑکی کی پیدائش کو باعث عار اور باعث شرم سمجھتے تھے، گویا اسی طرح کی جہالت آج بھی لوٹ آئی ہے کہ لڑکی کو لوگ باعث عار اور باعث شرم سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں صاف طور پر فرمایا ہے، سورہ انعام کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو
ایک تو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور دوسرے اولاد کو، ہونے والی اولاد چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، فقر و فاقے کے اندیشے سے قتل کر دیا جاتا تھا۔ لڑکی کی پیدائش کو باعث عار سمجھنا یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی پیدائش کو باعث رحمت قرار دیا ہے۔ بے شمار احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی پیدائش کو باعث رحمت قرار دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور آپ کا یہ ارشاد ہے کہ جب انسان باپ گھر میں کوئی چیز خرید کر لائے اور اس کے یہاں لڑکی ہو اور لڑکی بھی ہو، لڑکا بھی ہو، تو وہ چیز، وہ لائی جانے والی چیز سب سے پہلے اپنی لڑکی کو دے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی پیدائش اور لڑکیوں کی تربیت اور پرورش کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جس آدمی کو 2 لڑکیاں ہوں اور وہ ان دونوں کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کو تعلیم اور تربیت دے، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دے، تو وہ انسان اور وہ باپ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں، یعنی جنت میں اسے میرا اتنا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیمات ہیں۔ اس کے برخلاف ہم مسلمانوں کا اور مسلم معاشرے کا طرز عمل یہ ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کو ہم باعث زحمت سمجھنے لگے ہیں۔ لڑکیوں کی پیدائش سراسر ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور اسی طرح زمانے جاہلیت میں اولاد کو فقر و فاقے کے اندیشے سے بھی قتل کر دیا جاتا تھا، اولاد کو افلاس اور مفلسی کے اندیشے سے قتل کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تردید اور اس کی ممانعت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ تم اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے اندیشے سے قتل مت کرو، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان پیدا ہونے والے اولاد کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ رزق رساں ہم ہیں نہ کہ تم ہو، رزاق ہم ہیں نہ کہ تم ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جاندار کو روزی پہنچانے والے ہیں۔ جب حشرات الارض، کیڑے اور مکوڑے اور چرند اور پرند کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی پہنچاتے ہیں، کہ جن کے متعلق حدیث میں آیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کے متعلق فرمایا تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ پرندے جو خالی پیٹ صبح کے وقت اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں لیکن شام کے وقت اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ چرندوں پرند اور پرندوں کو روزی دینے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انسان اور اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ رزق سے کیسے محروم رکھ سکتے ہیں؟ رزق اور افلاس اور فقر و فاقے کے اندیشے سے اولاد کو قتل کرنا یا خودکشی کر لینا، جیسا کہ آج معاشرے میں یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے۔ معاشی تنگی، معاشی پریشانی کی وجہ سے لوگ خودکشی کر لے رہے ہیں، خود بھی خودکشی کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی قتل کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کے سراسر خلاف ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ رجحان بھی عام تھا کہ ہم جو ہے اولاد کو کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے اندیشے سے قتل مت کرو۔ حضرات مفسرین اکرام نے ان 2 آیات کے درمیان ایک فرق یہ بیان فرمایا ہے۔ ایک مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ فرمایا ہے، اور غالباً سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے اندیشے سے قتل مت کرو۔ تو دونوں مقامات میں، دونوں آیتوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا یہ فرما رہے ہیں کہ جس آیت میں خشیت املاق فرمایا گیا کہ مستقبل کے فقر و فاقے کے اندیشے سے بھی اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اور ولا تقتلوا اولادکم من املاق اللہ نے جہاں فرمایا گویا حال کے
فقر و فاقے کے اندیشے سے بھی قتل مت کرو کہ موجودہ زمانے میں موجودہ وقت ہم اپنی اولاد کو کیا کھلا سکیں گے، یا آئندہ زمانے میں ہم اپنی اولاد کو کیا کھلا سکیں گے، چاہے مستقبل کے فقر و فاقے کا اندیشہ ہو، چاہے زمانے حال میں فقر و فاقے کا اندیشہ ہو، کسی بھی صورت میں فقر و فاقے کے اندیشے سے خودکشی کرنا یا اولاد کو قتل کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کی یہ چند خرابیاں تھیں، اور دیگر خرابیاں ہم اپنے اگلے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی زمانے جاہلیت کی جو خرابیاں تھی جو آج مسلم معاشرے میں پوری پائی جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد تاج رسل اللہ قاط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے حوالے سے، امراض کے حوالے سے مختلف مقامات پر مختلف احکامات فرمائے۔ ان احکامات میں سے ایک حکم اس حوالے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جگہ تشریف لے گئے۔ فرمایا قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه علی وعلی ناقۃ من مرز لنا دوابی معلقۃ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل منها وقاما علی یاکل منها فتف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی انک ناقۃ حتی کف قالت وصنعت شعیرا وسلقا فجئت به قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی من هذا اسب فانه النفع لك وفي لفظ قال من هذا فاسبب فانه اوفق لك۔ آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے، جو بیماری کی وجہ سے کمزور اور ناتواں تھے۔ ہمارے یہاں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کے کھانے میں مشغول ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو چن کر کھانے لگے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ علی تم ابھی ناتواں ہو، یہاں تک کہ حضرت علی نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ راویہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جو اور چقندر کے آمیزے سے آش تیار کی تھی، میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے لو، یہ تمہارے لیے بہت نفع بخش ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اس میں لگ جاؤ کیونکہ تمہارے لیے یہ زیادہ مناسب ہے۔ یہ وہ احکامات نبویہ ہیں کہ اگر کوئی شخص بیماری سے اٹھا ہو اور اسے نیوٹریشن کی ضرورت ہو تو اسے بھاری غذا نہیں لینی چاہیے، اسے ہلکی غذا لینی چاہیے، اور ہلکی غذا جو ہے، ہلکی غذا چقندر ہے۔ آج کی تحقیق دیکھیے کہ کیا مریض کو بارلے یا بارلے واٹر دیا جاتا ہے؟ آج کی تحقیق دیکھیے کہ کیا شکر انگوری یا شکر چقندری دینے کا حکم ہے؟ واقعی شفا ہے، آج کے دور میں بھی، اس دور میں بھی، اور یہی ہے شفا کی راہ، ہدایت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے حوالے سے مختلف مواقع پر مختلف احکامات فرمائے۔ ان احکامات میں انسانیت کی بھلائی ہے، اور وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ حوالہ یہ من طبب ولم یکن بالطب معروفا فاذ اصاب نفس فما دونہا فہو ضامن۔ جس کسی نے مطب کیا اور وہ علم طب سے اس سے پہلے مستند نہ تھا، اور اس سے کسی کو تکلیف ہوئی یا اس سے کم، تو وہ اپنے ہر فعل کا ذمہ دار ہوگا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ مستند
طبیب کے بغیر علاج کرنے یا کروانے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کویکری آج کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ وہ لوگ جو علم طب سے ناواقف ہوتے ہیں، جو دواؤں کے ذیلی اثرات یا ان کی کمبینیشن سے ناواقف ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ لوگ یقیناً مشورہ دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو لائسنس کے بغیر، جو مستند ہوئے بغیر پریکٹس کرتے ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر ہدایت فرمائی کہ ان کو پریکٹس کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ اسلام جو بنیادی حق دیتا ہے ہر شخص کو کہ وہ علاج صرف اس شخص سے کروائے جو واقعی اس کا حق رکھتا ہے، جو مستند ہے۔ جو شخص مستند نہیں ہے، اس کے بارے میں ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص غیر مستند ہے اور وہ علاج کرتا ہے اور اس کے علاج کے ذریعے کسی کی موت وارد ہو جائے تو اس پر قتل عامد کا مقدمہ چلایا جائے، یعنی وہ مقدمہ چلایا جائے کہ جیسے اس نے کسی آلے سے اسے قتل کیا۔ یہ اسلام ہے جو سلامتی کا مذہب ہے، جو سلامتی دیتا ہے، نہ صرف یہ کہ آپ کو صحت کے حوالے سے بلکہ مرض کے علاج کے حوالے سے بھی آپ کو تعلیم دیتا ہے کہ غیر مستند سے علاج کروا کے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، صحت کی طرف آؤ۔